اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کانو۔ خان صاحب، آج کے پروگرام میں پہلا سوال ہمیں یہ موصول ہوا ہے فوزیہ صادق قریشی صاحبہ کی طرف سے۔ وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ نکاح فرض ہے یا سنت ہے؟ کیا نکاح کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے؟ ان کے سوال کے کچھ حصے ہیں، وہ سارے میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کیا نکاح کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام طاہر کے نکاح بچپن میں ہو جانے میں کیا حکمت تھی؟ اور پھر یہ شرط کہ نکاح میں لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے، بچپن کی حالت میں یہ پھر کس طرح پوری ہوگی؟ جی، بات یہ ہے کہ نکاح تو ایک انسان کی فطری خواہش کی تکمیل کا نام ہے، اور ہر انسان جو بھی صحت کے اعتبار سے شادی کی عمر کی حدود میں داخل ہوتا ہے وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے، اور ہر قوم کے دستور کے مطابق اس کے طریق جدا جدا ہیں۔ چنانچہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص شادی کی توفیق رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ بعض قوموں میں نیکی کے نام پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ شادی نہ کرنا نیکی ہے، وہ شادی نہ کرنے کو اعلیٰ درجے کی نیکی اور باخدا ہونے کی علامت سمجھتے ہیں۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنا وہ تو میری سنت ہے، اس لیے جس نے میری سنت سے بے اعتنائی برتی اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ تو نکاح ایک معاہدہ ہے، جس طرح باقی تمام معاہدے عاقل اور بالغ کر سکتا ہے اسی طرح یہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص عاقل نہ ہو، فاطر العقل ہو، تو اس کا ولی اور سرپرست جیسے اس کی نمائندگی میں اس کی طرف سے دیگر معاملات کے معاہدات طے کرتا ہے، اسی طرح کسی فاطر العقل کا جو سرپرست اور ولی ہوگا وہ اس کی طرف سے اس کے نمائندے کی حیثیت میں اس کا نکاح کا معاہدہ کر سکتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو نان نفقہ وغیرہ کے ذمہ واریاں ہوں گی وہ اس سرپرست کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح بالغ اور نابالغ کا حال ہے۔ اگر تو وہ بالغ ہے تو وہ خود ہی اپنے نکاح کا معاہدہ انجام دے گا، لیکن اگر بچی یا بچہ بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، تو جس طرح نابالغ کے باقی معاملات میں تعلق رکھنے والے جو معاہدات ہیں وہ نابالغ کا ولی اس کی طرف سے انجام دیتا ہے، تو اسی طرح نکاح کا معاہدہ بھی نابالغ کی طرف سے اس کا ولی اور سرپرست اسے انجام دے گا۔ رہ گئی یہ بات کہ نکاح میں تو لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے، تو بلوغت سے پہلے بچپن کی حالت میں یہ کس طرح پوری ہوگی؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ
جب کسی نابالغ کے ولی اور سرپرست نے اس کی نمائندگی میں جو دیگر معاہدات کیے ہوتے ہیں، بلوغت کی عمر آ جانے پر اگر وہ نابالغ جس کی طرف سے معاہدات نابالغی کی عمر میں ہوئے تھے، اگر وہ ان معاہدات کو قائم رکھے تو وہ معاہدات قائم سمجھے جاتے ہیں، اور اگر وہ بلوغت میں داخل ہونے کے بعد اپنے ولی کے کیے ہوئے معاہدات کو قائم نہ رکھے تو وہ معاہدات ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہی کیفیت نکاح کے معاہدے کی ہے۔ اگر نابالغ کے ولی نے اس کی طرف سے نکاح کیا ہو نابالغی کی عمر میں، اور بالغ ہونے پر نابالغ بچی اس نکاح کو قائم رکھے تو وہ قائم رہے گا، اور اگر وہ اس نکاح کو قائم نہ رکھنا چاہے تو وہ پھر قضاء میں عدالت میں درخواست دے کر اپنے نکاح کو فسخ کروانے کا اختیار رکھتی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں کوئی ایسی مثال تو نہیں مل سکی کہ کسی نابالغ بچی کے باپ یا سرپرست نے اس کا نکاح کیا ہو اور بلوغت کے بعد اس بچی نے اس نکاح پہ رضامندی کا اظہار نہ کیا ہو۔ البتہ ایسی مثالیں ہمیں احادیث کی کتب میں مل گئی ہیں کہ ایک نوجوان بچی کا اس کے باپ نے اس کا نکاح کیا، وہ بچی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ نے جس جگہ پہ میرا نکاح کیا ہے میں اس جگہ اپنے نکاح پہ رضامند نہیں ہوں۔ تو آپ نے اس کو اختیار دیا کہ خواہ کے اپنے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو قائم رکھے، خواہ اپنے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو ختم کروا دے۔ تو اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک بالغ بچی کا حق بھی آپ نے قائم فرمایا کہ اس کے بلوغت کے زمانے میں بھی اس کے باپ نے سرپرست نے جو اس کا نکاح کیا، اگر وہ اس پہ رضامند نہیں تو وہ اسے فسخ کروانے کا حق رکھتی ہے، تو ایک نابالغ بچی کا نکاح اگر اس کے باپ نے یا کسی اور سرپرست نے کیا ہے تو بالغ ہونے پر بدرجہ اولا اگر اس پہ رضامند نہ ہو تو اس نکاح کو فسخ کرانے کا اختیار رکھتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کرن صاحب۔ زیر صاحب، اگلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مریم صدیقہ بھٹی صاحبہ کا یہ سوال ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا جمعے کے روز پہلی اور دوسری اذان کے درمیانی وقت میں بات چیت کرنے کی اجازت ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ مسجد کے کچھ آداب ہیں۔ اگر تو پہلی اذان کے وقت وہ مسجد میں موجود ہے شخص، تو پھر مسجد کے آداب کے خلاف ہے کہ وہاں پہ باتیں کی جائیں، اور اگر کوئی ضروری بات کرنی ہے تو باہر جا کے وہ بات کر سکتا ہے، لیکن مسجد میں بات کرنے سے اس لیے بھی منع کیا تاکہ دوسرے جو نمازی ہیں، کوئی نوافل پڑھ رہے ہیں، کوئی سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کی نوافل سنتیں یا ذکر الہی میں مشغول ہیں تو اس میں خلل واقع نہ ہو۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، پہلی اذان جو جمعے کے لیے ہوتی ہے وہ دراصل ایک قسم کا اعلان ہوتا ہے کہ ایک لوگوں جو کام کاج میں مصروف ہو وہ اپنے اب کام کاج بند کر کے جمعے کے لیے آ جاؤ۔ تو اس میں تو وہ اپنے کام کاج بند کر کے اس میں آتے ہوئے باتیں بھی کر سکتے ہیں، اپنے سمیٹ بھی رہے ہیں اپنے کاروبار کو، اپنی دکانوں کو تالے لگا رہے ہیں تاکہ وہ نماز کے لیے آ سکیں۔ اور جب دوسری اذان ہو جاتی ہے تو پھر تو اس کے بعد تو خطبہ، دوسری اذان تو ہوتی اس وقت ہے جب امام ممبر پر تشریف لے آتے ہیں اور وہ اذان کا حکم دیتے ہیں اور اذان کہی جاتی ہے، تو اس کے بعد تو خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور خطبہ چونکہ نماز کا جمعے کا خطبہ نماز کا حصہ ہوتا ہے، اور اس کے دوران بولنا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ یہاں تک اس کی تاکید ہے کہ اگر کسی کو چپ بھی کروانا ہے تو آن صلی اللہ نے فرمایا کہ ان قلت انصت فقط لغوتا، کہ اگر کسی کو چپ کرانے کے لیے بھی تم نے کہا کہ خاموش ہو جا تو تب بھی تم نے لغو بات کی۔ تو اس لیے اتنی پابندی ہے کہ غور سے اس خطبے کو سنا جائے، بالکل اس میں کوئی شور و غوغا نہ ہو، کوئی بات نہ ہو۔ تو جہاں تک پہلی اذان کا تعلق ہے وہ جیسے میں نے عرض کی کہ وہ تو ایک اعلان ہے، وہ لوگوں کو بلانے کے لیے ہے،
تو اس لیے اگر تو وہ مسجد سے باہر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بات کرنے میں، اور اگر مسجد میں ہے تو باہر جا کے مسجد کے ہال سے باہر جا کے وہ بات کر سکتا ہے، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ لیکن مسجد میں اگر ہے تو وہ ویسے مسجد کے آداب کے خلاف ہے، وہ اذان سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، اگر نمازی کوئی وہاں پہ موجود ہیں، وہ اپنی سنتیں ادا کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تو ان عبادات میں خلل واقع ہونے سے بچانے کے لیے وہاں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور زیر صاحب ایک پچھلے دنوں چاشت کی نماز کا وقت انہوں نے پوچھا تھا، یا اشراق کی نماز کا وہ بیان ہو گیا تھا، لیکن لگتا ہے ان کو وہ موجودہ وقت کے لحاظ سے اندازہ نہیں ہو سکا، تو وہ کہتی ہیں اگر گھڑی کے لحاظ سے وقت کا اندازہ بتا دیں اشراق کے لیے۔ وہ مجھے یاد ہے بڑا تفصیل کے ساتھ محترم کالوں صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی تھی اور احادیث کی روشنی میں سے بیان کیا تھا۔ تو اس کا دراصل جو کلیہ ہے وہ یہی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد سے لے کے سورج ڈھلنے سے کچھ دیر پہلے تک کا جو وقت ہے، گویا اگر آج کل 7 بجے کسی جگہ پہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے 15-20 منٹ جب سورج پوری طرح روشن ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کے سورج کے ڈھلنے سے کچھ دیر پہلے تک کے وقت جو ہے، یہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھی 4 بھی اور 8 بھی رکعتیں ادا کی ہیں، جن کو صلاۃ الاشراق، صلاۃ الضحیٰ یا صلاۃ الاوابین کے نام سے جانا جاتا ہے اور موجود ہے، مختلف اس میں مختلف روایتوں سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت کے دوران، اور بعض لوگوں کو مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت کون کون سے نوافل خاص طور پہ پڑھا کرتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ حضور جب سورج طلوع ہونے کے بعد اتنا بلند ہو جاتا تھا جتنا کہ نماز عصر کے وقت سورج غروب ہونے سے پہلے بلند ہوتا ہے، تو اس وقت حضور 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب سورج اتنا بلند ہو جاتا تھا جتنا کہ سورج غروب ہونے سے ظہر کی نماز کے وقت ہوتا ہے، تو دوسری طرف جب سورج اس کیفیت پہ آتا ہے تو اس وقت حضور 4 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور پھر ظہر سے پہلے حضور 4 رکعت اور نماز ادا کیا کرتے تھے، ظہر کے بعد 2 رکعت حضور سنت ادا کرتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، اور عصر سے پہلے حضور 4 رکعت باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ تو یہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو سورج ڈھلنے سے اس وقت تک اگر دیکھا جائے کہ جو ظہر کی سورج طلوع ہونے کے بعد اس وقت جو سورج غروب ہونے سے پہلے ظہر کا وقت ہے، اس کا اگر اندازہ نکالیں، اور اس کے بعد پھر حضور نے 4 رکعت ظہر سے پہلے بھی پڑھی ہیں، تو یہ اس لحاظ سے اگر اب ہم ٹائم کے لحاظ سے دیکھیں تو اگر 7 بجے سورج طلوع ہوتا ہے اور 12 بجے کے قریب سورج ڈھلتا ہے، تو ان 5 گھنٹوں کے درمیان اگر دیکھا جائے تو قریباً 7:30 سے لے کے 11:30 پونے 12 تک کا جو وقت ہے، اس دوران 2 رکعت 4 رکعت یا 8 رکعت مختلف وقتوں میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ان کو اگر پہلے وقت میں پڑھیں گے تو وہ صلاۃ الاشراق کہلاتی ہے، اگر درمیانے وقت میں پڑھیں گے تو اس کو صلاۃ الاوابین اور صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں پہ لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اوابین یعنی خدا کی طرف جھکنے والوں کی یہ نماز ہے، اور یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سورج کی تپش اتنی ہو جاتی ہے کہ اونٹ کے بچے کے جو پاؤں ہیں وہ ریت پہ جلنے لگ جائیں، تو وہی قریباً وہ جب سورج، اگر ہم اس عرب کے موسم کو بھی سامنے رکھیں تو جب 11:30 12 بجے 12 بجے سے کچھ دیر پہلے جب سورج خوب اپنی تمازت میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ ریت خوب گرم ہو جاتی ہے اور بچے کے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں، اونٹ کے بچے کے، تو یہی وقت بنتا ہے 7:30 سے قریباً پونے 12 کے درمیان کے وقت جو ہیں یہ مختلف نمازوں کے وقت۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کان صاحب یہ ایک عام مسئلہ ہے، دیکھنے میں آتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ نماز کے لیے وضو کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو جو لباس انسان نے پہنا ہوا ہے، وہ شلوار قمیض ہو یا پینٹ پہنی ہو یا تہہ بند ہو، چادر باندھی ہو، جو بھی لباس علاقے کے مطابق ہو،
وہ ٹخنوں پر کس جگہ تک ہونا چاہیے؟ کیونکہ بعض جو لوگ ہیں وہ اس میں بڑی سختی کرتے ہیں، بعض کا خیال ہے کہ ضرور ٹخنوں سے اوپر ہو، بعض کا خیال ہے کہ یہ ٹخنے جو ہے وہ ڈھانپ کر جو ہے وہ پڑی جائے۔ تو احادیث کی روشنی میں آپ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں۔ بات یہ ہے کہ ٹخنوں کے ڈھانپنے یا نہ ڈھانپنے کا نماز کے ساتھ یا وضو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ جس مضمون سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے جن احادیث کے مضمون سے، وہاں مضمون کچھ اور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غرور اور تکبر کی نیت سے اپنا نیچے والا لباس، پاجامہ، شلوار، پتلون، تہبند جو بھی کسی علاقے کا ہے، اگر وہ لٹکائے گا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محبت اور رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غرور اور تکبر کی نیت سے اپنے کپڑے کو نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت محبت اور رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ یہ دونوں احادیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں بیان ہوئی ہیں۔ تو کپڑے کو لٹکانا وہ منع نہیں، بلکہ غرور اور تکبر اور نمائش کی خاطر غرور اور تکبر کی نیت سے لٹکانا، اس سے منع فرمایا گیا اور اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا۔ تو لٹکانا منع نہیں، تکبر اور غرور وہ منع ہے۔ اب کسی کا کپڑا اگر لٹک رہا ہے تو ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ وہ تکبر کی نیت سے لٹک رہا ہے یا یوں ہی رواج عادت کے طور پہ لٹک رہا ہے؟ چنانچہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مرتبہ مضمون بیان فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی توجہ تکبر کی نیت کے الفاظ کی طرف نہیں گئی، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا کپڑا تو، میرا تہبند تو ہمیشہ ہی لٹکا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، لستا منہم، اے ابو بکر، جن لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے تو ان میں سے نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تو اتنے پاک باطن تھے کہ ان کے بارے میں تکبر اور غرور کی نیت وہ تو قابل تسلیم ہی نہیں تھی۔ تو غرور اور تکبر کی نیت سے تو کپڑا لٹکانا تو علیحدہ بات، اگر وہ نماز ہی پڑھے گا غرور کے طور پر، تکبر کو، تو وہ نماز ہی گناہ بن جائے گی۔ تو اصل چیز غرور اور تکبر ہے، نہ کہ کپڑے کا لٹکنا۔ چنانچہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کا آغاز اس حدیث پاک سے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب ہمیں کوئی خبر نہیں، ہم کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا جو تہبند یا شلوار یا پتلون ٹخنوں سے نیچے ہے تو اس کے دل میں تکبر ہے، اس کے دل میں غرور ہے، ہمیں کیا خبر؟ اس لیے کبھی بھی کسی کے بارے میں اس قسم کی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ۔ اور جیسے کہ آپ نے ناظرین کرام سنا کہ اصل چیز یہ ہے کہ اس میں نیت کیا کار فرما ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس عرب کے معاشرے میں جہاں بعض لوگوں کا یہ دستور تھا، یہ رواج تھا، اور کپڑوں کو لٹکا کر رکھنا اور اس کو گھسیٹ کر چلنا ان کے تکبر کی ایک علامت تھی۔ نمائش کرنا جو ہے، اپنے فخر پسندی کی عادت کا اظہار کرنا جو ہے،
اس کے طور پر یہ ایک علامت انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اس بات سے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ اگر یہ نماز کے لیے قطعاً یا عام حالات میں یہ قطعی طور پر ضروری ہوتا تو حضور ان کو بھی وہی نصیحت فرماتے کہ ہاں آپ بھی نماز کے وقت خاص طور پر اوپر کر لیا کریں ٹخنوں سے۔ تو جیسے کہ یہ وضاحت محترم قاری صاحب نے فرما دی ہے کہ اس بات کا تعلق نماز سے بطور خاص نہیں ہے، اور یہ ایک عام نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور ہمیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے کی وجہ سے اب یہ عادت پڑ چکی ہے کہ ہم بات کا جو مغز ہے اس کی طرف ہمیشہ توجہ رہتی ہے کہ تکبر جو ہے وہ کسی بھی حالت میں نہ نماز میں درست ہے، نہ کسی عام جو زندگی کے اوقات ہیں ان میں درست ہے۔ اس لیے اصل نیت جو ہے یا اصل جو انسان کی توجہ ہے وہ اس بات کی طرف رہنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ انسان تکبر سے بچتا رہے، اس کے اظہار کا کوئی بھی ذریعہ ہو ہر صورت میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وسیم صاحب، وہ جو آج کل صورتحال تھوڑی سی یہاں پہ ہے کہ عام طور پہ یہاں آ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں بعض آنے والے ہیں، یہاں پہ چونکہ وہ رواج ہے لمبی پتلونیں پہننے کا اور پیچھے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایون کہ بعض وہ پھٹ چکی ہوتی ہیں گھسٹ گھسٹ کر، بہت بعضوں پہ تو اتنا گند لگا ہوتا ہے کہ اگر وہ آگے نماز میں آپ سے آگے کھڑا ہے تو بڑی الجھن ہوتی ہے، کیونکہ وہ بعض اوقات تھوڑا سا پیچھے بھی آ جائے تو آپ کی سجدہ گاہ پہ اس کے پاؤں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو غالباً شاید یہ بھی، اور بعض ایسی وہ نامعقول پتلونیں نکل آئی ہیں کہ اوپر سے وہ نیچے ہوتی ہیں کہ سجدے میں جاتے اوپر سے بندہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے اور نیچے وہ پاؤں سے بھی نیچے لٹک رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی میرے نزدیک ایک نمائش ہی ہے جو رواج کے پیچھے چلنے والی ہے، تو وہ سطر جو ہے اس کو بھی ڈھانکنا ضروری ہے، اور اس قسم کی باتوں پہ بھی میرا خیال توجہ ہونی چاہیے ہماری۔ بالکل، یہ آپ نے ظاہر صاحب یہ بالکل ٹھیک اس کے ساتھ بات جو ہے اس کو شامل کیا ہے کہ یہاں کے معاشرے کے مطابق بھی اور والدین کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کس طرح کا لباس پہن رہے ہیں۔ صرف یہاں کے معاشرے کو دیکھ کر ایک رواج کے طور پر کہ آج کل اس فیشن کی یہ جینز کی پینٹس جو ہے وہ چلی ہوئی ہے وہ میں بھی پہن لوں تو میں بھی اس ماڈرن دور میں شامل ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک اجازت ہے جو مناسب اچھا لباس ہے وہ پہننا چاہیے، لیکن جو اس سے زیادہ اعلیٰ مقاصد ہیں اس فیشن سے جو بالا تر ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لباس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کا سطر جو ہے، جو اس کا جسم ہے جو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے وہ کس حد تک ڈھانپا گیا ہے وہ، اور وہ ہر موقع پر ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے زینت، لباس جو ہے وہ زینت کے لیے ہے، صفائی کے لیے ہے، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ لباس پہن کر زینت کس قدر انسان پر آتی ہے۔ اگر لباس ایسا پہنا ہے جس پر چڑیلوں کی فوٹویں بنی ہوئی ہیں تو وہ کوئی ایسی زینت بظاہر مجھے تو اس میں نظر نہیں آتی۔ اگر صفائی کا بھی وہ خیال نہیں رہتا، اگر واش روم میں گئے ہیں تو اسی طرح وہ پتلون نیچے لٹک رہی ہے، پانی بھی لگا ہوتا ہے، سارا گیلی وہ جو ہے وہ سب جگہ پر جائے گی اور اسی طرح واپس وہ گھر میں ڈرائنگ روم میں اور پھر آپ کی نماز کی جگہ تک بھی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے بچوں کو وہ خود بھی خیال رکھنا چاہیے اور والدین کو بھی اس طرف جو ہے وہ میرے خیال میں توجہ کرنی چاہیے۔ ذکاء اللہ صاحب نے یہ ہمیں سوال بھجوایا ای میل کے ذریعے، حسن شہزاد صاحب، فرید احمد صاحب بھی جو ہیں ان کے نام اس میں شامل ہیں۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر دوران نماز قے آ جائے تو کیا پوری نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی یا جتنی باقی رہ گئی ہیں رکعات ان کو مکمل کرنا ہوگا؟ اس میں سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت ہے، اس میں وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز کے دوران کسی کو قے آ جائے تو وہ وہیں پہ اپنی نماز ختم کر کے جا کے پہلے وضو کرے اور پھر وہ آ کے نماز میں دوبارہ شامل ہو اور اپنی نماز وہیں سے شروع کرے جہاں سے وہ چھوڑ کے گیا تھا، بشرطے کہ اس نے اس دوران کسی سے کلام نہ کیا ہو۔ یعنی اگر وہ وضو کرتے جاتے ہوئے کسی سے اس نے بات کر لی ہے، گفتگو کر لی ہے، تو پھر وہ
اثر 9 نماز پڑھے گا، لیکن اگر اس نے گفتگو نہیں کی تو پھر وہ امام جہاں سے نماز کو چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے اپنی نماز کی بنا کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، اسے کیا آ گئی ہے تو وہ جائے گا، وضو کرے گا، وضو کر کے آ کے اگر اس دوران اس کی ایک رکعت مس ہو گئی ہے تو پھر وہ بعد میں اس رکعت کو ایک رکعت کو ہی بعد میں پوری کرے گا۔ لیکن اگر وہ امام کی اسی رکعت میں مثلا پہلی رکعت میں وہ چھوڑ کے گیا، امام قرات کر رہا تھا اور امام کی قرات اتنی لمبی ہے کہ وہ جا کے وضو کر کے آ کے اسی رکوع سے پہلے اسی رکعت میں وہ شامل ہو گیا ہے تو پھر وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا۔ لیکن اگر اس دوران اس کی ایک یا دو رکعتیں رہ گئی اگر ہوں تو وہ پھر بعد میں ان ایک یا دو رہی ہوئی رکعتوں کو پوری کر لے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اس نے درمیان میں بات نہ کی ہو، لیکن اگر اس نے بات کی تو پھر وہ دوبارہ جہاں پہ وہ امام کو ملے گا وہیں سے اپنی نماز شروع کرے گا اور جو امام سے اس کی رہ گئی ہوئی ہیں رکعتیں وہ بعد میں پوری کر لے گا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ کل صاحب وقاص اصغر صاحب نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر 4 رکعت والی نماز میں کوئی شخص دوسری رکعت 2 مرتبہ پڑھ لے، یعنی درمیانی قاعدہ 2 مرتبہ کر لے اور دوران نماز اس کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ غلطی ہوئی ہے، تو اس کو 5 رکعت ادا کرنی چاہیے یا 4؟ اگر تو اسے چوتھی رکعت میں پتہ چل گیا ہے، یاد آ گیا ہے کہ یہ میری چوتھی رکعت ہے، تو پھر وہ چوتھی رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے گا، اور جو اس نے قاعدہ 2 مرتبہ کر لیا ہے زائد تو اس کے لیے وہ سجدہ سہو ادا کرے گا۔ اور اگر اسے یہ یاد نہیں رہا، وہ چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد کھڑا ہو گیا ہے، اگر تو معمولی سی حرکت ہوئی، ابھی پورا کھڑا نہیں ہوا، تو پھر تو وہ فوراً بیٹھ کے اتحیات میں اور جو پہلے اس سے زائد ہو گئے قاعدے اس کا سجدہ سہو ادا کرے گا۔ لیکن اگر وہ 5ویں رکعت کے لیے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یہ ہے، حدیث میں بیان ہوا کہ پھر وہ 5ویں رکعت پوری کرے گا، اور 5ویں رکعت پوری کرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہم اپنے علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے سوالات کے جواب جو ہیں وہ عمدہ طور پر ہمارے ناظرین تک پہنچائے۔ ناظرین کرام، جو سوالات بھی آپ کے پاس ہوں آپ وہ ہمیں ای میل اور ٹیکس کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں۔ ای میل اور ٹیکس کے لیے نمبر آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ای میل آ چکی ہیں وہ آپ کے سوالات ہمارے پاس امانت ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس نجم ثاقب صاحب، سمر خان صاحب، لقمان نظام صاحب، شمائلہ تنویر صاحبہ، آفتاب احمد صاحب، امت الجمیل صاحبہ اور مبارکہ صابر صاحبہ، ان لوگوں کے سوالات ہمارے پاس امانت کے طور پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال جو ہیں وہ آئندہ پروگراموں میں ہم باری آنے پر پیش کرتے رہیں گے۔ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔